الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات توصیفات تحمیدات تمجیدات تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے ایک اہم اور انتہائی حساس موضوع پر چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ وہ اجماع امت کے مخالفین ہیں، نہ ان کے سامنے قرآن مجید کی کوئی دلیل، نہ ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دلیل، نہ ہی اجماع صحابہ، نہ ہی اجماع امت، ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس مسئلے میں۔ انہوں نے ایک باطل نظریہ اور ایک باطل فکر معاشرے کے اندر عام کرنے کی کوشش کی، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان ان کی اس سازش کا شکار بھی ہو گئے۔ اور وہ سازش ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت کی ذمہ داری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر تھی۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، پہلے مسلمانوں کے امیر ہیں۔
اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں وصیت کی، اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اذان جیسی مقدس عبادت کے اندر بھی یہ جملہ داخل کر دیا، تاکہ جب بھی وہ اذان دیں علی الاعلان اس باطل نظریے کی، اس باطل فکر کی ترویج کریں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ شک اور شبہ ڈال دیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں، بلکہ خلیفہ بلا فصل اگر ہیں تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہماری جس معاشرے کے اندر تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے، یا جس معاشرے کے اندر ہم پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سیاسی کشمکشیں ہوتی ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اور پھر ہم ان کے ایک دوسرے کے متعلق جو نظریات ہیں یا ان کے متعلق جو خیالات ہیں ان سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر نون والا ہے تو وہ پی پی کے مخالف ہوگا، پی پی والا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہوگا، الغرض ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومت میرے ہاتھ کے اندر آ جائے، حکومت کی باغ دوڑ میں سنبھال لوں، مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، مجھے صدر پاکستان بنا دیا جائے، میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، حکمرانی ہماری ہو، ہماری پارٹی کی حکمرانی ہو، ہمارا نظام چلے، ہم قابض ہو جائیں۔ جب ہم اس طرح کے معاشرے کے اندر اپنی تربیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک کرسی کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے پر اتنے بڑے بڑے الزامات بھی لگانے سے گریز نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خلاف بہتان بازیوں سے گریز نہیں کرتے، لعن طعن سے گریز نہیں کرتے، ایک دوسرے کو آپ آسمانوں سے اٹھا کر زمین کی تہہ تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی نیکی کو بھی آپ ضائع کر دیتے ہیں مخالف پارٹیوں کی صورت کے اندر۔ تو ہم یہی شاید سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اسی طرح کرسیوں کے حریص تھے، وہ مال و دولت کے حریص تھے، وہ سرداریوں کے حریص تھے، وہ مسلمانوں کے اندر ایک اپنی فوقیت چاہتے تھے۔ یاد رکھیے کسی صحابی رسول کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی، نبی مکرم علیہ السلام نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھرچ کر نکال دیا تھا۔ کسی ایک صحابی کے دل کے اندر محبت نہیں تھی دنیا کی، نہ دنیا کے مال و متاع کی، نہ دنیا کی سرداریوں کی۔ اگر ان کے نزدیک یہ سرداریاں اہمیت رکھنے والی ہوتی، یہ مال و دولت اہمیت رکھنے والے ہوتے، یہ قبیلے کنبے اہمیت رکھنے والے ہوتے، مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہ پہنچتے، مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ نہ چلے جاتے، کہ اپنا ہر کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جسم پر وہ کپڑا پہننے کو بھی نہیں اجازت دیتے، کہتے ہیں یہ کپڑا بھی اتار کر جاؤ، اگر جانا ہے ہمارے علاقے کو چھوڑنا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو، اپنی کاروبار کو، اپنی زمینوں کو، سب کچھ کو چھوڑ کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے نہیں انہوں نے مثالیں قائم کی۔ وہ مواخات کی مثال انصار و مہاجرین کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر مال و دولت کی حرص ہوتی تو جب مطالبہ کرنے والے، جب بھائی چارہ نبی علیہ السلام نے قائم کیا تھا تو ساتھی یہ نہ کہتا، بھائی یہ نہ کہتا کہ نہ مجھے گھر آدھا نہ دو، دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق نہ دو میری وجہ سے، وہ کہتا ہے مجھے بازار بتائیں کہاں ہے، میں جا کے خود محنت کرتا۔ وہ اگر حریص ہوتے تو بنی بنائی دولت مل رہی ہے، آدھا مال و متاع مل رہا ہے، خوبصورت بیوی جس کا انتخاب کرو اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ حرص نہیں تھی، طمع نہیں تھی۔ وہ تو ان ذمہ داریوں کو بڑی ذمہ داری سمجھا کرتے تھے۔ اگر ان کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو ان کے راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سے آپ واقف نہیں ہیں کہ وہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہی عمر ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور جا جا کے لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہے۔ کیا جو بندہ حریص ہوتا ہے، جس کو مال و متاع چاہیے، جس کو سرداری چاہیے، جس کو دولت چاہیے، جس کو حکمرانی چاہیے، کیا وہ اس طرح جا جا کے در در پر جا کے لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، یا آرام سے بیٹھتا شاہانہ زندگی بسر کرتا؟ وہی عمر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ لوگوں کو سیدنا عمر کے قمیص کے اوپر پیوند تو نظر آ گئے، پوری خلافت میں ایک مثال آج تک کوئی قائم نہیں کر سکے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو، کبھی عدل کی خلاف ورزی کی ہو، ظلم اور زیادتی کی ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو؟ کیوں نہیں پیش کرتی؟ جہاں اتنی معمولی چیز سیدنا عمر کے بارے میں لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ کپڑا کیسا پہن رہے ہیں، تو کیا اگر اتنی ان کی زندگی کے اندر کرپشن ہوتی یا ان کی زندگیوں کے اندر یہ مال و متاع کی محبت ہوتی تو مثالیں لوگ پیش کرتے، تاریخ پیش کرتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جن کی آپس میں کوئی دشمنی ہو، جن کسی کی آپس میں بغض، عداوت ہو، نفرت ہو، دل میں ایک دوسرے کے متعلق حسد ہو، کینہ ہو، یا پھر کوئی مال چاہتا ہو، کوئی شہرت چاہتا ہو، کوئی سرداری چاہتا ہو، کوئی حکمرانی چاہتا ہو۔ کوئی بھی ایسی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ وہ سیدنا عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب جنگ کے بعد بیت المال میں اتنا مال آیا، مال غنیمت، کہ مسجد نبوی بھر گئی۔ اتنا مال و متاع، لوگوں کے گھروں کے اندر مال و متاع بھروا دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے، آج تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی بڑی جو مفلسی تھی، تنگی تھی، پریشانی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ آج اللہ نے ہمیں مال غنیمت کے طور پر اتنا زیادہ مال دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے تم پر، صحابہ پر کہا، شرک کے مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، شرک میں چلے جاؤ گے، اگر ڈر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آ جائے۔ اور میں ڈر رہا ہوں کہ آج مسلمان اتنا زیادہ مال دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو ان کے دلوں کے اندر ارمان جاگنا شروع ہو جائیں اور دلوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، کہ دنیا کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں۔ مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے، باقی کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ڈر مجھے صرف اسی بات کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات یاد رکھیں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ وہ خلافت کے بھوکے نہیں تھے، حکمرانی کے، سرداری کے بھوکے نہیں تھے۔ ہم ایک طرف ان کی شان بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے الفاظوں میں ہم ان کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ان کو اتنا حریص پیش کر دینا کہ جی وہ تو خلافت کی وجہ سے انہوں نے تو 6 مہینے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ مستدرک حاکم اٹھا کے پڑھیے، اس کے اندر موجود ہے، واضح الفاظ موجود ہیں کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کے متعلق یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ 6 مہینے تک انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ انہوں نے پہلے دن ہی یا دوسرے دن
مسلمانوں کے اجتماع کے اندر مسلمانوں کے سامنے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور یہ 6 مہینے کے بعد کس نے بیان کی؟ ایک راوی ہیں زہری، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات بیان کی، اور پھر ایک راوی معمر بن راشد، انہوں نے اس بات کو حفظ کر لیا اور انہوں نے اس کی نسبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی۔ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، جب دوسرا دن تھا، پہلا دن تو بنو ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر بیعت ہوئی تھی، جو خاص افراد نے بیعت کی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر۔ جب دوسرا دن ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر کو ممبر پہ چڑھ جائیں، آپ نہیں چڑھتے، کہتے ہیں ممبر پہ چڑھیے، نہیں چڑھتے، پھر کہتے ہیں آپ ممبر پہ چڑھیے، ممبر پہ چڑھتے ہیں اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اگر سب سے بہتر کوئی نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ ابو بکر ہے، اور کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس کو قرآن کریم کہتا ہے ثانی اثنین، کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، وہ یہی ابو بکر ہے، یہی ابو بکر ہے جو نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ ہر معاملے کے اندر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے، اور مجھے اس سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا۔ انصار بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا۔ زید بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں اور سیدنا ابو بکر کو کہتے ہیں ہاتھ لے کر آئیے، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر، اور وہ پھر انصاریوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں۔ پھر اسی مجمع میں آپ نظر دوڑاتے ہیں، سیدنا علی آپ کو نظر نہیں آتے۔ پوچھا کہ سیدنا علی کہاں ہیں؟ کچھ انصاری جاتے ہیں سیدنا علی کو لے کر آتے ہیں، آئے، کہا کہ علی تم یہاں پر موجود کیوں نہیں ہو؟ تم نبی علیہ السلام کے داماد ہو، تم بہترین افراد کے اندر تمہارا شمار ہوتا ہے، کیا تم مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ دوسرا دن ہے نبی علیہ السلام کی وفات کا، کہاں 6 مہینے۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نظر نہیں آئے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلوایا گیا، ان کو بھی بتایا ان کا جو مقام تھا، عزت تھی، مرتبہ تھا، تو ان کو بھی یہی کہا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بھی بیعت کی، انہوں نے کہا کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے آپ سے، ہم صرف اتنا چاہتے تھے آپ سے کہ جہاں آپ انصار اور مہاجرین سے آپ نے رائے لی، مشورہ لیا، آپ ہم سے بھی رائے لے لیتے اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کرنے والے نہیں تھے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں مشاورت میں یہ قائم بٹھایا، ان کو یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کیا نبی علیہ السلام کے وفات کے فوری بعد آپ کو دفنا دیا گیا تھا؟ نہیں، 3 دن آپ موجود تھے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ وہاں پر مصروف تھے، آپ کے عزیز و اقارب اس جانب مصروف تھے، نبی مکرم علیہ السلام کی تجہیز کے معاملات میں، تدفین کے معاملات کے اندر، غسل کے معاملات کے اندر، ان چیزوں کے اندر وہ مصروف تھے۔ تو سیدنا ابو بکر وغیرہ دیگر صحابہ نے ان کو پریشان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ان کو پریشان کریں، تنگی کے اندر ڈالیں، کہ ان کو کہیں کہ آئیں یہاں پر مشاورت ہو رہی ہے، یہاں پر شریک ہو۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو مقام نہیں دیا، عزت نہیں دی، اور پھر یہ کہنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ویسے ہی دل سے نہ چاہتے ہوئے قبول کیا تھا۔ کیا آپ قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر یہ گواہی دے سکیں گے علی المرتضیٰ کے متعلق کہ وہ نعوذ باللہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھی سیدنا ابو بکر کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھتے تھے؟ کیا یہ مسلمان اور مومن کی علامت ہے یا منافق کی علامت ہے؟ دل کے اندر بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دل کے اندر کینہ رکھنا۔
اور ہم اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس طرح ہماری زبانیں گوارا کر لیتی ہیں کہ ہم ایک طرف ان کی فضیلت، ان کی برتری، ان کی فوقیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو نعوذ باللہ ایسی چیزیں ہم اپنی زبان سے تو ادا کرنے کی گوارا نہیں کرتے کہ ہم نعوذ باللہ صحابی رسول کے بارے میں ایسی باتیں کہیں، وہ پھر القابات ہم ان کو لگا دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، اور خلافت کا یہ معاملہ یاد رکھیے، یہ منصوص معاملہ نہیں تھا، نہ سیدنا ابو بکر کے بارے میں، نہ سیدنا عمر، نہ سیدنا علی، نہ سیدنا عثمان، کسی کے بارے میں آپ نے منصوص نص نہیں بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہو کہ میرے بعد ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد عمر ہوگا، عمر کے بعد عثمان، عثمان کے بعد علی۔ کوئی نص نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا آپس میں صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ نے جس کو بہتر سمجھا اس کو خلافت کے لیے انہوں نے انتخاب کیا تھا۔ ہاں، اشارات موجود ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق۔ جب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھیں، وہ اپنے والد سے واقف تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے مصلی پر میرے والد نہیں کھڑے ہو سکیں گے، بڑے نرم دل ہیں، تو جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ قرات نہیں کر سکیں گے، وہ پڑھا نہیں سکیں گے، تو آپ عمر کو یا کسی اور کو حکم دیں گے وہ نماز پڑھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مرو ابا بکر، ابو بکر کو ہی حکم دو، اور فرمایا کہ تم تو وہ کام کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ ان عورتوں نے معاملہ کیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں مصلی امامت پر آپ نے کس کو کھڑا کیا؟ اپنے داماد کو بھی لا سکتے تھے، داماد ایک نہیں تھے، دو تھے، چلو سیدنا علی المرتضیٰ کو مصلی امامت پر کھڑا کرواتے تھے آپ کہتے کہ علی کو حکم دو کہ نماز پڑھا دیں، لیکن نہیں، آپ نے ابو بکر کو آگے کروایا، اور 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اشارہ ہے، سب سے بڑی نص ہے کہ خلیفہ اگر کوئی ہے نبی علیہ السلام کے بعد تو ابو بکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا مسجد نبوی میں جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کا جو دروازہ ہے، اس کی کھڑکی ہے، اس کو بند نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیا ابھی بھی اشارہ نہیں سمجھ آیا؟ سارے دروازے بند ہو رہے ہیں، ساری کھڑکیاں جو مسجد نبوی میں کھل رہی ہیں بند کیے جا رہے ہیں، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اور ان کی کھڑکی کو کھولا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور اشارہ چاہیے؟ اور بھی کئی دلائل موجود ہیں قرآن کریم کے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، مفسرین کا اتفاق موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق موجود ہے اس چیز کے اوپر کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے بالاتفاق پہلے خلیفہ ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں ذالک بأنہم یؤمنون بأن الخلیفۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہتے ہیں اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا علی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کتاب و سنت علماء امت کے اقوال قطعی طور پر اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور جس پر دل اور جان سے ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اور اس حوالے سے جو شیعہ اور اہل بدعت کے اقوال ہیں وہ کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اسی طرح جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر کیا فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، مجھے تم پر امیر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود بن گیا ہوں۔ کیا الفاظ ہے؟ انی قد ولیت علیکم، مجھے تم پر امیر متعین کیا گیا ہے، امیر بنایا گیا ہے، میری چاہت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا خلیفہ بننا، لیکن مجھے بنا دیا گیا ہے۔ ولست بخیرکم، اور میں تم میں کوئی اچھا بھی نہیں ہوں اتنا، یہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ کہتے ہیں میں اچھا نہیں ہوں، اور صحابہ تھے بہتر، آپ ان میں سے کسی کو بنا لیتے۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر کہتے ہیں چلو تم نے ذمہ داری ڈال دی ہے، اگر میں کوئی نیکی کروں گا، اچھائی کروں گا تو تم میری اس کے اوپر مدد کرتے چلے جانا، اگر میں کوئی برا کام کروں، کوئی ایسا کام کروں جو شریعت کے مخالف ہو، فَقَوِّمُونِي، تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو نہیں کچھ کہنا، نہیں، فَقَوِّمُونِي، مجھے سیدھا کر دینا۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، کہ سچائی جو ہے امانت ہے اور جھوٹ جو ہے خیانت ہے، اور جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، حتیٰ کہ میں اس کا حق اس کو دلوا دوں، اور جو تم میں طاقتور ہے اگر وہ ظلم کرتا ہے تو وہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیگر اقوال پڑھتے چلے جائیے۔ امام یحییٰ بن معین وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور یہ کہتے ہیں ہمارا بھی یہی مسلک اور دیگر کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب اس کے اندر تمام صحابہ میں کیا سیدنا علی نہیں ہے؟ سیدنا علی بھی ہیں، تمام صحابہ کا اتفاق ہے۔ واستخلفوا ابا بکر، اور سب کے اتفاق سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما اجمع المسلمون علیہ من ان یکون الخلیفۃ واحدا فاستخلفوا ابا بکر، کہ مسلمانوں نے آپس میں یہ اتفاق کیا کہ مہاجرین میں سے ایک بنانے کے بجائے، انصار میں سے ایک بنانے کے بجائے، یعنی ہر گروہ کا الگ الگ ہم ایک امیر متعین کر دیں، نہیں، اس کے بجائے ہمیں ایک امیر بنانا چاہیے، ایک خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو سب کے سب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر متفق ہو گئے۔ امام ابو الحسن اشعری وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی ایک دلیل یہ ہے کہ تمام مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کی امامت کے لیے مطیع ہو گئے۔ اور پھر مزید بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان کے اندر شامل ہونے والے صحابہ جن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تب سب کے سب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر متفق تھے، سب نے آپ کا نام خلیفہ رسول رکھا، آپ کی بیعت کی اور آپ کی اطاعت کی۔ کیا سیدنا علی المرتضیٰ وہ بیعت رضوان کے اندر شامل نہیں تھے؟ اور بھی دلائل موجود ہیں، صحابہ کی بذات خود دلائل موجود ہیں، علماء کا اتفاق موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا ایک اتفاقی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر نبی مکرم علیہ السلام کے بعد خلیفہ جس کا انتخاب کیا گیا تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے آغاز میں بیان کیا کہ ہم اپنے معاشرے کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم یہ لڑائی سمجھ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کے اندر بھی تھی، نہیں، صحابہ کے اندر کوئی ایسی حرص نہیں تھی، وہ ان ذمہ داریوں کو لینے سے گھبرایا کرتے تھے، اور جب کندھوں پر ڈل جایا کرتی تھی پھر آپ نے پہلا خطبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اشارتاً آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو وہ تو اتنی عاجزی انکساری کی اختیار کرنے والے، وہ اپنے آپ کو بچانے والے۔ تو یہ ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کے اتفاق سے یاد رکھیں، جو بندہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے اس کے بارے میں علماء کا بڑا سخت موقف ہے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ اجماع امت اس کا بھی انکار، اجماع صحابہ کا بھی انکار، قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار، احادیث کا بھی انکار، اور پھر جتنے بھی دلائل سیدنا علی المرتضیٰ کی امامت، ان کی خلافت، ان کی بیعت کے متعلق بیان کی جاتی ہیں کہ خلیفہ بلا فصل کے متعلق جی آیات ہیں یہ احادیث ہیں، ایک بھی اس کے اندر شان نزول کے اعتبار سے ثابت نہیں، آیات کا جو شان نزول ہے،
اور نمبر 2 جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں، من گھڑت روایات، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے الفاظ بھی موجود ہیں، خود کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے بہتر اور سب سے متقی، سب سے زیادہ پاکیزہ اگر دلوں کے لحاظ سے کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ ان کی تعریف کرنے والے تھے، سیدنا عمر کی تعریف کرنے والے تھے۔ یہ تو صرف ایک افواہیں مسلمانوں کے اندر ایک مخصوص گروہ نے، مخصوص طبقے نے پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کے پیچھے مقصود کیا ہے کہ جس طرح ہماری سیاسی لڑائیاں ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کی لڑائیوں کو بھی سیاسی رنگ دے دیا جائے، اور ہم جس طرح اپنی سیاسی لڑائیوں کو ایک تناظر میں سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کو اسی طرح سمجھیں کہ وہ اسی طرح مال و متاع کے حریص تھے، دولت کے حریص تھے، وہ عہدوں کے حریص تھے، وہ یہ خلافتیں چاہتے تھے، وہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے۔ نہیں، کوئی بھی ایسی چیز صحابہ کے دلوں کے اندر موجود نہیں تھی، اور ہمیں اپنے عقیدے اور نظریے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور جب آپ اس عقیدے اور نظریے کو مضبوط رکھیں گے، پھر تاریخ کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں، جتنا بھی آپ کے دل کے اندر کوئی شک اور شبہ پیدا کرنا چاہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کے اندر شک اور شبہ پیدا نہیں ہوگا جب آپ کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ صحابہ دنیا کے حریص نہیں، صحابہ مال و متاع کے حریص نہیں، سرداریوں کے حریص نہیں، صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کوئی کینہ، بغض، عداوت نہیں تھا۔ خود ہی پھر آپ کا دل کہے گا کہ نہیں، یہ لکھنے والے نے غلطی کی ہوگی، میرا دل اس کو نہیں تسلیم کرتا، پھر آپ کا دل خود ہی اس بات کو تسلیم کرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔